وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو فزیکل وہ ہے پروٹیکشن ہے وہ بھی ہمارا فرض بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری حکومت کی یہی کوشش رہی ہے کہ ہم جس قدر بھی آپ کے ساتھ قریب آ سکیں، آپ کے لیے کچھ کر سکیں، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بیکاز پرائم منسٹر عمران خان کو آپ کے اس شعبے سے بہت ایک گہری وابستگی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری پارٹی کو ہمارا جو میسج تھا وہ آپ ہی کے ذریعے عوام تک پہنچا، تو ہم اس کے مترف بھی ہیں اور ہم اس کے احسان مند بھی ہیں۔ تو پارلیمنٹ میں اس وقت ہم نے 2 بل تھے۔ ایک وہ بل ہے جو کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل تھا، جو کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس اور ہم نے مل کے اس کو فلوٹ کیا۔ اس میں آپ کے جو سٹیک ہولڈرز تھے، آپ نے ان کی مدد بھی لی، اور ایک ایسا بل قانونی طور پہ آپ کو جو پروٹیکشن ہے مختلف قسم کی، وہ اس سے آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ وہ بل اس وقت لا کمیٹی میں ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ 1 ہفتے 10 دن میں وہ وہاں سے نکل کے اور پھر کیبنٹ سے ہوتا ہوا یہ پاس ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور ایشو تھا جس میں کہ بل ہم نے وہ کیا، اس میں پرائیویٹ ممبر بل تھا، اس پہ 1-2 روز ہوئے پہلے سینٹ میں اس کو بدقسمتی سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اب وہ ایک ایسا بل تھا جس میں کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ جو ورکرز ہیں ان کی تنخواہیں، ان کی جو نوکری سے وابستہ جو بھی چیزیں ہیں، وہ اس کو ایک ترتیب میں لایا جائے، اس کو ایک قانونی اور ایک ریگولیٹری ادارہ جو کہ اس بات کا تعین کر سکے کہ کوئی بھی کسی بھی جرنلسٹ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، اس کو خاص قواعد و ضوابط کے تحت اس کی جو نوکری ہے وہ وابستہ رہے، اور اس سے ایک جو آپ کو ایک ذہنی ایک سکون اور ایک وہ ملتا ہے، ایک ایشورٹی ملتی ہے کہ جو بھی چیزیں ہوں وہ اس کا ایک ڈسپلن ہو، ایک ترتیب ہو۔ بدقسمتی سے اپوزیشن پارٹی بوتھ مسلم لیگ اینڈ نواز لیگ، انہوں نے اس کو اپوز کیا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں اپوز کیا، بیکاز یہ بل تو صحافی برادری کے لیے تھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو نہیں تھا۔ یہ تو ایک ایسا بل تھا جس میں کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ آپ پروٹیکٹڈ رہیں، آپ کا جو روزگار ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ رہے، اور ایک خاص طریقے سے آپ جس بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے اس میں جو تعلق ہے وہ بڑا فارمل ہو، لیگل ہو۔ وہ نہیں ہوا۔ اب بدقسمتی سے ہم یہی اب سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے کریں، بیکاز یہ ایک بہت ہی اہم بل تھا، وہ اس کو ہم آئندہ کسی طریقے سے لانے کی اس کو کوشش کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کی جو اس وقت پورا معاشرہ، پوری دنیا میں یہ کہوں گا ایک خاص دور سے گزر رہی ہے، یہ ایک ایسا دور ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کبھی پہلے نہیں دیکھا گیا، جس میں کہ ساری دنیا عالمی سطح پر ایک خاص مسئلے سے دوچار ہو، یعنی کہ کرونا وائرس، جس نے کہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے بلا امتیاز۔ اب ایسی صورتحال میں دنیا کی اکانومیز کافی ان کو دھچکا لگا ہے، بڑے بڑے ملک، اہم ملک جن کی کہ اکانومیز شرنک ہو رہی ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، ہمارا ہمسایہ انڈیا ہو، سری لنکا ہو، جو بھی جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں، ظاہر ہے کیونکہ جب یہ بندشیں ہوئیں، کرفیوز لگے، لاک ڈاؤنز ہوئے بیرونی ممالک میں، تو اس سے وہ اتنے خوش قسمت نہیں تھے جتنے کہ ہمارا ملک الحمدللہ ہوا، جس سے کہ ہمارا پرائم منسٹر صاحب کی خواہش کے مطابق کہ زندگی کو بھی بچانا ہے اور روزگار کو بھی بچانا ہے۔ تو
اس سے ہم تو کافی حد تک نبردآزما ہوئے، لیکن جو وہ لوگ جن کے ساتھ کہ ہمارا لین دین ہے، جن کے ساتھ کاروبار ہے، یعنی کہ جو ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، اگر ان کے ملکوں میں سختی ہوگی تو ظاہر ہے وہ کم خریدیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ایک ایسا وقت ہے جس میں کہ ظاہر ہے ہمارے پاکستان میں بھی کئی ایسی بزنسز ہیں جو کہ افیکٹ ہوئی ہیں، ریسٹورنٹس کی بزنس اور کتنی بزنسز ہیں جو کہ افیکٹ ہوئی ہیں اور لے آؤٹس بھی ہوئے ہیں. لیکن اس میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہماری حکومت نے جس طرح سے اپنے بہت ہی محدود وسائل کے باوجود 1.2 ٹریلین کا ایک پیکج دیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ ایسے حالات میں وہ جو سیکٹرز، جو طبقے افیکٹ ہوئے ہیں زیادہ، ان کے ساتھ تھوڑی سی اپنے حسب استطاعت ہم مدد کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں، ایسے میڈیا میں آپ کے ادارے ہیں، آپ کے جو ورکرز ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، ان کو کتنے مہینے میں تنخواہیں نہیں ملی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ آج کل کے دور میں ایک مہینے کی تنخواہ بھی نہ ملنا ایک بہت بڑا ایک عذاب ہے اور ایک بہت بڑا کرب ہے. تو اس کے لیے بھی ہم اپنے تئیں جو پیمنٹس جو کہ ہم نے ان اداروں کو کرنی تھیں، میڈیا ہاؤسز کو کرنی تھیں، اخبارات کو کرنی تھیں، وہ ہم نے کافی حد تک کی ہیں. اور اس ہفتے بھی ہم تقریباً 5 کروڑ کے قریب کی وہ دے رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹس کے مد میں، اور یہ پیسے ان سب کو مل جائیں گے. تو میں ان سے ابھی اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی چیز ہو، ورکرز کی تنخواہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی صورت میں بھی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، بیکاز اس سے اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کی جو مصیبتیں ہیں، وہ بالکل ان گنت ہیں، اور وہ بہت ہی ایک تکلیف دہ وہ ہوتا ہے جب کہ کسی بھی جرنلسٹ کو اس کی تنخواہ نہ ملے یا کسی شخص کو نہ ملے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، جو بھی اخبارات ہیں، وہ اس بات پہ کو پہلی ترجیح دیں گے. ہم اپنے تئیں بھی ان کو وہ کریں گے، زور دیں گے کہ ان کو یہ جو تنخواہیں یہ جو ہے وقت پہ، اور جو بھی ان کی تنخواہیں نہیں ملی ہیں اس کو وہ دیں. تو مورلیس جہاں تک کہ آپ کے پریس کلب کا تعلق ہے، یہ یا صحت کارڈ ہو گئے، ہم نے ایک پروپوزل، بڑا سٹرونگ پروپوزل بھیجا ہوا ہے کہ ہم اپنے جو جرنلسٹ بھائی ہیں ان کی صحت کے لیے ایک ایشور، بیکاز ایک صحت ایک ایسی چیز ہے جو کہ نہ تو بتا کے آتی ہے، اور اگر آتی بھی ہے تو پھر اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، جس طرح کہ پرائم منسٹر عمران خان نے خیبر پختونخوا میں اور اب باقی ملک کے مختلف حصوں میں جو صحت کارڈ ہے، جو کہ ایک غریب آدمی کے لیے وہ ایک میرا خیال ہے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ آپ کسی بھی اسپتال جا کر اور اپنی فیملی کے جو بھی بیماری ہو، وہ جو ہے نا اس کے لیے وہ کم از کم پیسوں کے ہاتھ ہوں، کیونکہ بیمار لوگ اپنے سونے بیچ دے دیتے ہیں، اپنی سیونگز خرچ کر دیتے ہیں، اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، زمینیں بیچ دے دیتے ہیں. تو یہی میں چاہتا تھا کہ گو کہ جس طرح شکیل صاحب نے کہا، جو 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے ہیں وہ زیادہ امیر ہیں اور جو وفاق ہے وہ کافی کمزور ہے. تو ان کے باوجود مجھے یہ بتایا انہوں نے کہ جو آپ کی جو گرانٹ ہے اس کے لیے میں آپ کو بھرپور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو ہم بھی جس طرح کے باقی صوبائی لیول پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. میں آپ کا کیس بڑی اس سے لڑوں گا بھی، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے ہم کوئی ایک ایسا وہ، کیونکہ جو میں نے جو فائنینسز دیکھے ہیں اور جو میری بات ہوتی رہتی ہے شکیل بھائی کے ساتھ، وہ کافی مطلب ہے تکلیف دہ ہیں، تو اس کے لیے بھی ہوگا. تو باقی جو ہے تو میں آپ کا سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ زندگی جو ہے انفارمیشن منسٹر کی وہ آسان نہیں ہوتی ہے، اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، تو میرے پاس بڑا مختصر وقت ہے. تو
میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. ایک تو دوستوں سے درخواست ہے، ایک سوال کیجیے، مختصر سوال کیجیے، کیونکہ منسٹر صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس میں جانا ہے. کائنڈلی ایک جی بالکل ٹھیک جی. اپوزیشن سے کہہ رہے ہیں نمٹنے کے لیے آپ کی کوئی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو ہمیں نمٹنا کیا، وہ اپنے دشمن خود ہی ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو ہم نے یہی دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کے جو تھا، جو ان کی ایک تحریک تھی، ایک تھی پی ڈی ایم کے نام سے جو جانی جاتی ہے، تو اس سے ظاہر یہی ہوا ہے کہ دیکھیں جی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ لوگ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے اس وقت ہوتی ہے جب آپ عوام کو ایک ایسا پروگرام دے رہے ہیں یا ایک ایسی تحریک ہے جس کی کوئی مورل سٹینڈنگ ہے. مطلب ہے جس طرح کہ ہم نے کیا تھا اور ہماری کرپشن کے خلاف ایک بڑی بھرپور ایک راہ ہے، ایک تحریک بھی رہی ہے اور ایک جو کہ جاری ہے. تو لوگ کرپشن کو بچانے کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں، کسی کے ذاتی مفاد کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں. اور یہی ایک ایشو تھا جس میں کہ اپوزیشن اس پریشر لانے کے لیے کہ حکومت ان کو کوئی سہولت دے ان کے کیسز میں. تو اس بڑے بڑے جو ایسے لوگ تھے جو کہ لائک جنرل مشرف تھے، جو کہ صدر بھی تھے اور سب کچھ تھے، وہ بھی پریشر میں آ گئے اور ایک این آر او دے دیا. تو یہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہے جس میں کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ بہت ہی آسان ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی معاملات طے کر دے کہ آرام سے حکومت کریں اور کوئی پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ حکومت کو بچانے کے لیے یا اس کو وہ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑی. تو یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا عزم کہ جس میں کہ باوجود اس کے کہ یہ آسان وقت اوبیسلی حکومت کے لیے بھی نہیں ہوتا، جب پے در پے ہوں لوگ اس کی حکومت کو گرانے کے لیے، لیکن ہم پریشر میں نہیں آئے اور نہ انشاءاللہ آئیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ابھی ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملی. صاحب یہ بتائیں کہ اکرم حافظ میرا نام ہے اور میں چیف رپورٹر ہوں سبا نیوز ایجنسی کا. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں منتخب لوگ بیٹھتے ہیں، کیا غیر منتخب لوگوں کو باہر سے آ کر پارلیمنٹ میں کسی اجلاس کی صدارت کرنی چاہیے؟ اگر آپ کو سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کہتے تو میں تشریف کر دیتا ہوں. نہیں جی، نہیں آنا. مطلب ہے کہ دیکھیں جی، پارلیمنٹ ایک اپنا اس کا ایک وقار ہے، وہاں پہ الیکٹڈ لوگ عوام کے نمائندے جاتے ہیں. لیکن اگر پارلیمنٹ میں ایسے لوگ آئیں جو کہ الیکٹڈ نہ ہوں اور وہ اس کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کریں، میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جی سر، وہ آپ نے کورونا کا ذکر کیا. کورونا تو ساتھیوں کے لیے اس دن آ گیا تھا جس دن پی ٹی آئی کی حکومت، اور ابھی تک چل رہا ہے. سر آپ مجھے سب سے جو میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہوتا ہے یا کسی بھی دورے میں کہ فائنانس کے حوالے سے کسی کا گلا دبا دے تو اس کی آزادی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر تو آرام بھی کرنے کی. تو آپ نے 2.5 سال میں، آپ کو میرے خیال میں پریس کلب میں آج پہلی دفعہ ہے. جی نہیں، آپ پہلی دفعہ ہیں. سر یہ بتائیں کہ 2.5 سال میں کوئی ایک پریکٹیکل جس پہ عمل ہو گیا ہو جو میڈیا کی فلاح بہبود کے لیے ہو یا میڈیا کی آزادی کے لیے کوئی عملی قدم کوئی ایک بتا دیں جو آپ کے. پہلے تو میں آپ سے کہوں کہ آپ نے اتنا عرصے سے آپ سے تعلق ہے، کبھی آپ کو کوئی میں نے ایسی بات کہی ہے کہ بھئی آپ اس خبر کو روکیں، اس خبر کو چھاپیں، اس کو نہیں چھاپیں؟ مطلب ہے یہ ایک مفروضہ ہے کہ جی. اسی کے ساتھ خبروں سے فی الحال اتنا ہی. تیسری خبروں کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آوائی نیوز. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.